جنگ کا آغاز مسلمانوں کے نعرہ تکبیر سے ہوا۔ رومی سپہ سالار اپنے قلب کے آگے آگے آ رہا تھا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ جوان تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو ہی ان کے دستے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سیدھے رومی سالار کی طرف گئے۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی نظریں اس رومی سالار پر لگی ہوئی تھیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تلوار سونت کر اس کی طرف گئے، مگر اس کی طرف گئے تو وہ بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آگے نکل گئے۔ رومی سالار نے گھوڑا موڑ کر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پیچھے آ گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے گھوڑا موڑتے موڑتے دیکھ لیا، رومی نے وار کر دیا جو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بچا گئے۔ تلوار کا زناٹا ان کے سر کے قریب سے گزرا۔ اب عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے تھے۔ رومی گھوڑا موڑ رہا تھا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے تلوار کا زوردار وار کیا، جس سے رومی تو بچ گیا، لیکن اس کے گھوڑے کی زین کا تنگ کٹ گیا اور ضرب گھوڑے کو بھی لگی۔ گھوڑے کا خون پھوٹ آیا اور وہ رومی کے قابو سے نکلنے لگا۔ رومی تجربہ کار جنگجو تھا، اس نے بڑی مہارت سے گھوڑے کو قابو میں رکھا اور اس نے وار بھی کیے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے ہر وار بچایا اور انہوں نے رکابوں میں کھڑے ہو کر وار کیے تو رومی گھبرا گیا۔ اس کے آہنی خود اور زرہ نے اسے بچا لیا، لیکن اپنی ایک ٹانگ کو نہ بچا سکے۔ گھٹنے کے اوپر سے اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ تابڑ توڑ وار اسے مجبور کرنے لگے کہ وہ بھاگے، اور وہ بھاگ اٹھا۔ اسے اپنی جان کا غم تھا یا نہیں، اسے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ گر پڑا تو اس کا سارا لشکر بھاگ اٹھے گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے لشکر میں غائب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اس کے تعاقب سے نہ ہٹے۔ وہ ان کے ہاتھ تو نہ آیا، لیکن اپنے لشکر کی نظروں سے بھی اوجھل ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں پر اس طرح حملہ کیا کہ سالار رافع بن عمیرہ اور سالار زرار بن ازور کو حکم دیا کہ وہ باہر کو ہو کر رومیوں پر دائیں اور بائیں سے تیز اور شدید حملہ بولیں۔ مجاہدین شدید کا مطلب سمجھتے تھے۔ مورخوں کی تحریروں کے مطابق یہ حملہ اتنا تیز اور اتنا سخت تھا جیسے مجاہدین تازہ دم ہو اور ان کی تعداد دشمن سے دگنی ہو۔ دونوں سالاروں کے دستے دیوانگی کے عالم میں حملہ آور ہوئے۔ مورخ واقدی اور ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ سالار زرار بن ازور نے جوش میں آ کر اپنی زرہ اتار پھینکی۔ یہ ہلکی سی تھی، لیکن جولائی کا آغاز تھا اور گرمی عروج پر تھی۔ زرار نے گرمی سے تنگ آ کر اور لڑائی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے زرہ اتاری تھی۔ انہوں نے اپنے دستے کو حملے کا حکم دیا۔ ان کا گھوڑا ابھی دشمن کے قریب نہیں پہنچا تھا کہ انہوں نے قمیض بھی اتار پھینکی۔ اس طرح ان کا اوپر کا دھڑ بالکل ننگا ہو گیا۔ ایسی خونریز لڑائی میں زرہ ضروری تھی اور سر کی حفاظت تو اور زیادہ ضروری تھی، لیکن زرار بن الازور نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی تھی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر ان دستوں میں کوئی اور ہی جوش پیدا ہو گیا۔ زرار دشمن کو للکارتے اور ٹوٹ پڑتے۔ ان کے سامنے جو آیا ان کی تلوار سے کٹ گیا۔ وہ سالار سے سپاہی بن گئے تھے۔ رافع بن عمیرہ نے رومیوں کے دوسرے پہلو پر حلہ بولا تھا۔ ان کا انداز ایسا غضبناک تھا کہ دشمن پر خوف طاری ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ زرار اور رافع نے دونوں پہلوؤں سے ویسا ہی حلہ بولا ہے جیسا وہ چاہتے تھے، اور دشمن کے پہلو عقب کی طرف سکڑ رہے ہیں، تو خالد رضی اللہ عنہ نے سامنے سے حلہ بول دیا۔ رومی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن پیچھے قلعے کی دیوار تھی جو دراصل شہر کی پناہ تھی۔ ان کے لیے پیچھے ہٹنے کی جگہ نہ رہی۔ مجاہدین انہیں دباتے چلے گئے۔ دیوار کے اوپر سے کوئی چلایا، دروازے کھول دو۔ قلعے کے اس طرف کے دروازے کھل گئے اور رومی سپاہی قلعے کے اندر جانے لگے۔ انہیں قلعے میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ مسلمانوں نے دباؤ جاری رکھا اور رومی جم کر مقابلہ کرتے رہے۔ ان میں سے جسے موقع مل جاتا وہ قلعے کے اندر چلا جاتا۔ جو رومی قلعے میں پناہ لینے کو جا رہے تھے وہ ان کی تمام نفری نہیں تھی، ان کی آدھی نفری بھی نہیں تھی۔ ان کی آدھی نفری خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں سے نبرد آزما تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھ لیا تھا کہ ان کے پہلوؤں کے سالاروں نے ویسا ہی حملہ کیا ہے جیسا وہ چاہتے تھے، تو انہوں نے دشمن کے قلب پر حملہ کر دیا۔ رومی بڑے اچھے سپاہی تھے، وہ پسپا ہونے کی نہیں سوچ رہے تھے، اور خالد رضی اللہ عنہ انہیں پسپائی کے مقام تک پہنچانے کی سرتوڑ کوششیں کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شجاعت اور بے خوف قیادت کا یہ مظاہرہ کیا کہ گھوڑے سے اتر آئے اور سپاہیوں کی طرح پاپیادہ لڑنے لگے۔ اس کا اثر مجاہدین پر ایسا ہوا کہ وہ بجلیوں کی مانند کونتنے لگے۔ یہ ان کا ایمان کا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرشمہ تھا کہ مسلسل کوچ اور مارکوں کے تھکے ہوئے جسموں میں جان اور تازگی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ مبالغہ نہیں کہ وہ روحانی قوت سے لڑ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کوشش میں تھے کہ رومیوں کو گھیرے میں لے لیں، لیکن رومی زندگی اور موت کا مارکا لڑ رہے تھے۔ وہ اب وار اور حلے روکتے اور پیچھے یا دائیں بائیں ہٹتے جاتے تھے۔ وہ محاصرے سے بچنے کے لیے پھیلتے بھی جا رہے تھے۔ آخر وہ بھی بھاگ بھاگ کر قلعے کے ایک اور کھلے دروازے میں غائب ہونے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، ان کے پیچھے قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن دیوار کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں، برچھیاں بھی آئیں۔ مجاہدین کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا، اور رومی جو بچ گئے تھے وہ قلعے میں چلے گئے اور قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ باہر رومیوں اور ان کے اتحادی عیسائیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، زخمی تڑپ رہے تھے۔ زخمی گھوڑے بدکے اور ڈرے ہوئے بے لگام اور منہ زور ہو کر دوڑتے پھر رہے تھے۔
चंद एक घुड़सवारों के पांव रिकाबों में फंसे हुए थे और वो घोड़े उन्हें घसीटते फिर रहे थे। सवार खून में नहाई लाशें बन चुके थे। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। मुजाहिदीन के फातिहाना नारे गरज रहे थे। फतह अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। दुश्मन का नुकसान तो बहुत हुआ था, लेकिन वो कलाबंद हो गया था। फतह मुकम्मल करने के लिए किला सर करना जरूरी था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने जख्मियों को उठाने का हुक्म दिया और कासिद से कहा कि तमाम सालारों को बुला लाए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने एक सवार को देखा जो उनकी तरफ आ रहा था। वो दूसरों से कुछ अलग थलग लगता था। एक इसलिए कि उसका कद लंबा था और जिस्म दुबला पतला था। अरब ऐसे दुबले पतले नहीं होते थे। ये सवार कुछ आगे को झुका हुआ था। उसकी दाढ़ी घनी नहीं थी और लंबी भी नहीं थी। इस दाढ़ी को उस शख्स ने मसनूई तरीके से काला कर रखा था। वो इसलिए भी अलग थलग था कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उसे लड़ते देखा था और उसका अंदाज कुछ मुख्तलिफ सा था। सबकी तवज्जो उस शख्स की तरफ इस वजह से भी हुई थी कि उसके हाथ में पीले रंग का परचम था। ये वो परचम था जो खैबर की लड़ाई में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ रखा था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु उसे पहचान न सके। धूप बहुत तेज थी। उसने सर पर कपड़ा डाल रखा था जिससे उसका आधा सर ढका हुआ था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के करीब आकर वो शख्स मुस्कुराया तो खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि उस आदमी के सामने के 2-3 दांत टूटे हुए हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने मुसर्रत से कहा, अबू उबैदा, और उसकी तरफ दौड़े। वो अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु थे। मिर्ज राहत से खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें पैगाम भेजा था कि वो उन्हें बसरा के बाहर मिले। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु हवारी के मकाम पर पड़ाव डाले हुए थे, जहां से उन्होंने शर्जील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हु को 4000 मुजाहिदीन देकर बसरा पर हमला कराया था। उनके पास खालिद रजी अल्लाह अन्हु का कासिद बाद में पहुंचा था। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु पैगाम पर उस वक्त बसरा पहुंचे जब खालिद रजी अल्लाह अन्हु रूमियों के साथ बड़े सख्त मार्के में उलझे हुए थे। उन्होंने तलवार निकाली और मार्के में शामिल हो गए। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु की उस वक्त उम्र 55 साल के लगभग थी। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास साथियों में से थे। उनके दादा अपने वक्तों के मशहूर जर्राह थे। इसी निस्बत से उन्होंने अपना नाम अबू उबैदा बिन अल जर्राह रखा हुआ था। उनका नाम आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन अल जर्राह था, लेकिन उन्होंने अबू उबैदा के नाम से शोहरत हासिल की। दुबला पतला और कुछ झुका होने के बावजूद उनके चेहरे पर जलाल जैसी रौनक रहती थी। वो दानिशमंद थे। मैदान जंग में भी उनकी अपनी शान थी और जहानत और अक्लमंदी में भी उनका मकाम ऊंचा था। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु के सामने के दांत जंगे उहद में टूटे थे। इस मार्के में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूद की जंजीरों की 2 कड़ियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार में ऐसी गहरी उतरी थीं कि हाथ से निकलती नहीं थी। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने ये दोनों अपने दांतों से निकाली थी और इस कामयाब कोशिश में उनके सामने के 2 या 3 दांत टूट गए थे। इब्ने कुतैबा ने लिखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु से बहुत मोहब्बत करते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था कि अबू उबैदा मेरी उम्मत का अमीन है। इस हवाले से अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु को लोग अमीनुल उम्मत कहने लगे। उस दौर की तहरीरों से पता चलता है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने जब अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु को बसरा के मैदान में देखा तो उन्हें खदशा महसूस हुआ कि अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु उनकी सिपह सालारी को कबूल नहीं करेंगे। गो खलीफतुल मुस्लिमीन ने अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु को तहरीरी हुक्म भेजा था कि जब खालिद रजी अल्लाह अन्हु शाम के महाज पर पहुंच जाएं तो तमाम लश्कर के सालार आला खालिद रजी अल्लाह अन्हु ही होंगे। लेकिन खालिद रजी अल्लाह अन्हु को एहसास था कि माशरे में जो मकाम और रुतबा अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु को हासिल था वो उन्हें हासिल नहीं था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु खुद भी अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु का बहुत एहतराम करते थे। ये एहतराम ही था कि बसरा के मैदान जंग में खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें अपनी तरफ आते देखा तो खालिद रजी अल्लाह अन्हु दौड़कर उन तक पहुंचे। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु घोड़े से उतरने लगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, नहीं इब्ने अब्दुल्लाह, घोड़े से मत उतर। मैं इस काबिल नहीं हूं कि अमीनुल उम्मत मेरे लिए घोड़े से उतरे। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु घोड़े पर सवार रहे और झुककर दोनों हाथ खालिद रजी अल्लाह अन्हु की तरफ बढ़ाए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने एहतराम से मुसाफा किया। अबू सुलेमान अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु से कहा, अमीरुल मोमिनीन का पैगाम मुझे मिल गया था जिसमें उन्होंने तुम्हें हम सब का सालार आला मुकर्रर किया है। मैं इस पर बहुत खुश हूँ। कोई शक नहीं कि जंग के मामलात में जितनी अक्ल तुझ में है वो मुझ में नहीं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, खुदा की कसम इब्ने अब्दुल्लाह, अमीरुल मोमिनीन के हुक्म की तामील मुझ पर फर्ज है, वरना मैं तुम पर सिपाह सालार कभी न बनता। रुतबा जो तुम्हें हासिल है वो मुझे नहीं। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐसी बात न कर अबू सुलेमान। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने बिल्कुल सही फैसला किया है। मैं तेरे मातहत हूँ, तेरे हुक्म पर आया हूँ। अल्लाह तुझे गुस्सानियों और रूमियों पर फतह अता फरमाए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने बसरा को मुहासरे में लेने का हुक्म दिया। रूमियों और ईसाइयों की लाशें जहाँ पड़ी थीं वहीं पड़ी रहने दी। ऊपर गिद्धों के गोल उड़ रहे थे और दरख्तों पर उतर रहे थे। मुजाहिदीन अपने शहीदों की लाशें उठा रहे थे। उनकी तादाद 130 थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने शहर पनाह के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाकर जायजा लिया।
کہ دیوار کہیں سے توڑی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دیوار کے اوپر سے تیر آ رہے تھے لیکن مسلمان ان کی زد سے دور تھے۔ قلعے کے اندر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ جبلہ بن الاحم اور رومی سپہ سالار خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ کیا تم بالکل ہمت ہار بیٹھے ہو؟ جبلہ بن الاحم نے رومی سالار سے پوچھا۔ تم نے کہاں کہاں ہمت نہیں ہاری؟ رومی سالار نے شکست کا غصہ جبلہ پر نکالا اور کہا، مسلمانوں کے راستے میں سب سے پہلے تم اور عیسائی آئے تھے اور مسلمانوں کو نہ روک سکے۔ مرج راحت میں بھی تمہاری فوج ناکام رہی۔ کیا تم مجھے اور میری فوج کو مروانا چاہتا ہے؟ باہر نکل کے دیکھ، فوج کی نفری کتنی رہ گئی ہے۔ کچھ نفری میدان جنگ میں ماری گئی ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے بہت سے سپاہی اور کماندار اجنادین کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ قلعے میں تھوڑی سی نفری آئی ہے۔ دیوار پر جا کر باہر دیکھ اور لاشوں سے حساب کر کہ ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے۔ باہر سے مسلمانوں کی للکار سنائی دے رہی تھی۔ رومی سالار باہر آ کر صلح کی بات کرے۔ رومیوں، قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ ہم نے خود قلعہ سر کیا تو ہم سے رحم کی امید نہ کرنا۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین دروازے توڑنے کے لیے آگے جاتے رہے، مگر اوپر کے تیروں نے انہیں کامیاب نہ ہونے دیا۔ انہوں نے ایک جگہ سے دیوار توڑنے کی کوشش بھی کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ شہر کے لوگوں پر خوف طاری تھا۔ وہ مسلمانوں کی للکار سن رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فاتح فوجیں شہر کے لوگوں کو کس طرح تباہ کیا کرتی ہیں۔ مسلمان کہہ رہے تھے کہ قلعے خود دے دو گے تو شہری اور ان کے گھر محفوظ رہیں گے۔ جبلہ بن الاحم اور رومی سالار کمرے سے باہر نہیں آتے تھے۔ شہر کے لوگ ایک ایک لمحہ خوف و ہراس میں گزار رہے تھے۔ وہ تنگ آ کر جبلہ کے محل کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ مسلمانوں سے صلح کر لو، وہ کہہ رہے تھے۔ ہمیں بچاؤ، قلعہ انہیں دے دو، ہمارا قتل عام نہ کراؤ۔ جبلہ اور رومی سالار نے 3-4 دنوں تک کوئی فیصلہ نہ کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے محاصرے کے بہانے اپنے لشکر کو آرام کی مہلت دی تھی۔ انہوں نے شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا۔ آخر ایک روز قلعے پر سفید جھنڈا نظر آیا۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور رومی سالار باہر آیا۔ اس نے صلح کی بھیک مانگی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان پر یہ شرط عائد کی کہ وہ جزیہ ادا کریں۔ رومی سالار نے قلعہ خالد رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ جولائی 634 عیسوی جمادی الاول کا وسط تھا۔ رومی اور غسانی قلعے سے نکلے۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا کہ رومی سپاہی اجنادین کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک جاسوس اجنادین بھیج دیا۔ اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ رومی فوج اجنادین میں جمع ہو رہی ہے اور توقع ہے کہ وہاں 90,000 فوج تیار ہو جائے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہماری اگلی منزل اجنادین ہوگی۔ نپولین ان جرنیلوں میں سے تھا جنہوں نے اپنے اپنے دور میں تاریخ کا پاسا پلٹا اور کرۂ ارض کو ہلا دیا تھا۔ فرانس کے تاریخ ساز جرنیل نپولین نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا تھا، اگر مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار کوئی اور ہوتا تو یہ فوج اجنادین کی طرف پیش قدمی نہ کرتی۔ نپولین کا دور خالد رضی اللہ عنہ کے دور کے تقریباً 1200 سال بعد کا تھا۔ تاریخ کے اس نامور جرنیل نے ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا اور ان کی فوجوں کی کیفیت اور کارکردگی کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ جولائی 634 عیسوی میں بصرہ کی فتح کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو اجنادین کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا تھا۔ وہ مسلمانوں کی فوج کی جسمانی کیفیت اور تعداد کے بالکل خلاف تھا۔ انہیں جاسوس نے صحیح رپورٹ دی تھی کہ اجنادین میں رومیوں نے جو فوج مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اکٹھی کر رکھی ہے اس کی تعداد 90,000 سے زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں۔ یہ فوج تازہ دم تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی۔ صرف بصرہ کی لڑائی میں 130 مجاہدین شہید اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ یہاں موضوع معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کی اسلامی فوج کے متعلق کچھ تفصیل پیش کی جائے۔ اسلامی فوج کی کوئی وردی نہیں تھی۔ جس کسی کو جیسے کپڑے میسر آتے تھے وہ پہن لیتا تھا۔ ایسا تو اکثر دیکھنے میں آتا تھا کہ کئی سپاہیوں نے بڑے قیمتی کپڑے پہن رکھے ہیں اور سالار، نائب سالار وغیرہ بالکل معمولی لباس میں ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ سپاہی مال غنیمت میں ملے ہوئے کپڑے پہن لیتے تھے۔ اسلامی فوج کی ایک خوبی یہ تھی کہ سالاروں، کمانداروں یعنی افسروں کا کوئی امتیازی نشان نہ تھا۔ افسری کا یہ تصور تھا ہی نہیں جو آج کل ہے۔ بعض قبیلوں کے سردار سپاہی تھے اور انہی قبیلوں کے بعض ادنا سے آدمی کماندار تھے۔ عہدے اور ترقیاں نہیں تھیں۔ آج ایک آدمی جذبے کے تحت فوج میں سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوا ہے تو 1-2 روز بعد وہ ایک دستے کا کماندار بن گیا ہے۔ جذبہ اور جنگی اہلیت دیکھی جاتی تھی۔ ایسے بھی ہوتا تھا کہ ایک مارکے کا افسر اگلے مارکے میں سپاہی ہو۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق افسری اور ماتحتی کا تصور کچھ اور تھا۔ جس کسی کو افسر بنایا جاتا تھا وہ فرائض کی حد تک افسر ہوتا تھا، اس کا کوئی حکم ذاتی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ افسر کے انتخاب کا معیار کچھ اور تھا، اس لیے اس وقت کا معاشرہ خوشامد اور سفارش سے آشنا ہی نہیں ہوا تھا۔ اتنی وسیع اسلامی سلطنت کا زوال اس وقت شروع ہوا تھا جب مسلمان افسر اور ماتحت میں تقسیم ہو گئے تھے اور حاکموں نے ماتحتوں کو محکوم سمجھنا شروع کر دیا تھا اور وہ خوشامد پسند ہو گئے تھے۔ ہتھیاروں کا بھی کوئی معیار نہ تھا۔ فوج میں شامل ہونے والے اپنے ہتھیار خود لاتے تھے۔ زرہ اور خود ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی۔
مسلمان سپاہی جو زرہ اور خود پہنتے تھے وہ دشمن سے چھینی ہوئی ہوتی تھی۔ ان میں اس قسم کی یکسانیت نہیں ہوتی تھی جیسی فوجوں میں ہوا کرتی تھی۔ اسلامی فوج کا کوچ منظم فوج جیسا نہیں ہوتا تھا، یہ فوج غیر منظم قافلے کی مانند چلتی تھی۔ ان کی خوراک اور رسد ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ بیل، گائیں، دمبے اور بھیڑ بکریاں جو فوج کی خوراک بنتی تھیں فوج کے ساتھ ہوا کرتی تھیں۔ رسد کا باقاعدہ انتظام بہت بعد میں کیا گیا تھا۔ گھڑ سوار کوچ کے وقت پیدل چلا کرتے تھے تاکہ گھوڑے سواروں کے وزن سے تھک نہ جائیں۔ سامان اونٹوں پر لدا ہوتا تھا، عورتیں اور بچے ساتھ ہوتے تھے، انہیں اونٹوں پر سوار کرایا جاتا تھا۔ اس وقت کی اسلامی فوج کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ فوج ہے، اس کو قافلہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس فوج کی ایک تنظیم تھی۔ آگے ہراول دستہ ہوتا تھا جس سے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا پورا احساس ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے فوج کا ایک بڑا حصہ، اس کے پیچھے عورتیں اور بچے، اور اس کے پیچھے عقب کی حفاظت کے لیے ایک دستہ۔ اسی طرح پہلوؤں کی حفاظت کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ یہ فوج عموماً دشوار راستہ اختیار کرتی تھی۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ منزل تک کا راستہ چھوٹا ہو جاتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ راستے میں دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں رہتا تھا۔ اگر دشمن حملہ کر بھی دیتا تو اسلامی فوج فوراً علاقے کی دشواریوں یعنی نشیب اور فراز وغیرہ میں روپوش ہو جاتی۔ دشمن ایسے علاقے میں لڑنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ جولائی 634 عیسوی کے آخری ہفتے میں خالد رضی اللہ عنہ کی فوج اسی طرح اجنادین کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی۔ مدینہ کی فوج کے 4 حصے مختلف مقامات پر تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے سالاروں کو پیغام دیے تھے کہ سب اجنادین پہنچ جائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بصرہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ رومیوں اور غسانیوں کے لیے یہ چوٹ معمولی نہ تھی۔ بصرہ شام کا بڑا اہم شہر تھا، یہ مسلمانوں کا اڈا بن گیا تھا۔ سب سے بڑا نقصان رومیوں کو یہ ہوا تھا کہ لوگوں پر اور ان کی فوج پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ مسلمانوں نے بصرہ تک شکستیں دی تھی، کہیں بھی شکست کھائی نہیں تھی۔ کہیں ایک سالار کو پسپا ہونا پڑتا تو فوراً دوسرے سالار نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ قیصر روم کی تو نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب بصرہ کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور صورتحال بتا رہی تھی کہ بصرہ رومیوں کے ہاتھ سے جا رہا ہے، تو شہنشاہ ہرقل رومی نے حمص کے حاکم وردان کو ایک پیغام بھیجا تھا، کیا تم شراب میں ڈوب گئے ہو یا تم ان عورتوں جیسی عورت بن گئے ہو جن کے ساتھ تمہاری راتیں گزرتی ہیں؟ ہرقل نے لکھا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا دن اونگھ سے گزرتا ہے۔ کیا ہے ان مسلمانوں کے پاس جو تمہارے پاس نہیں؟ اگر میں کہوں کہ قیصر روم کی ذلت کے ذمہ دار تم جیسے حاکم ہیں تو کیا جواب دو گے؟ تم شاید یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ مسلمانوں کی اتنی تیز پیش قدمی اور فتح پر فتح حاصل کرتے چلے آنے کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ کیا تمہاری تلوار کو زنگ نے کھا لیا ہے؟ کیا تمہارے گھوڑے مر گئے ہیں؟ لوگوں کو تم بتاتے کیوں نہیں کہ مسلمان تمہارے مال و اموال لوٹ لیں گے، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بیویوں اور تمہاری بہنوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 30,000 سے ذرا کم یا زیادہ نہیں۔ تم زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کرو اور اجنادین کے علاقے میں پہنچ جاؤ۔ محاذ کو اتنا پھیلا دو کہ مسلمان اس کے مطابق پھیلیں تو ان کی حالت کچے دھاگے کی سی ہو جائے، انہیں اپنی تعداد میں گم کر دو۔ رومیوں کی بادشاہی میں ہنگامہ بپا ہو گیا تھا۔ رومی اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں پادریوں اور پروہتوں نے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز واز شروع کر دیے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام ان کے مذہبوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور انہیں مجبوراً اسلام قبول کرنا پڑے گا، اور یہ ایسا گناہ ہوگا جس کی سزا بڑی بھیانک ہوگی۔ رومیوں کی فوج ایک منظم لشکر تھا، ان کے پاس گھوڑوں کی تعداد زیادہ تھی اور ان کے پاس گاڑیاں بھی تھیں جو گھوڑے اور بیل کھینچتے تھے۔ رسد کا انتظام بہت اچھا تھا۔ عبادت گاہوں میں لوگوں نے واز سنے تو وہ فوج میں شامل ہونے لگے۔ اس طرح ان کی فوج کی تعداد بڑھ گئی۔ حمص کا حاکم وردان جب فوج کے ساتھ اجنادین کو روانہ ہوا اس وقت فوج کی تعداد 90,000 تھی۔ مسلمانوں کے جاسوسوں نے اس لشکر کو اجنادین کے علاقے میں خیمہ زن ہوتے دیکھا تھا۔ اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کے مقابلے کے لیے جانا ہی بہت بڑی جرت تھی۔ مقابلہ تو بعد کا مسئلہ تھا۔